بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے عباد الرحمن فی کل دہر و زمان۔ مؤلف ہیں اس کتاب کے یوسف عباس نانجی صاحب۔ اب ہم اس کتاب کا پارٹ 2 پڑھیں گے۔ ہم ملاحظہ فرمائیے پیش لفظ کا بقیہ حصہ۔ تفسیر صافی صفحہ نمبر 344 پر بحوالہ تفسیر قمی تحریر ہے کہ فساد آسمان سے مراد یہ ہے کہ آسمان سے پانی نہ برسے، اور زمین کے فساد سے مراد یہ ہے کہ اس سے نباتات نہ اگیں۔ نیز یہ کہ حق سے مراد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی ابن ابی طالب ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حق اور خواہشات نفسانی دونوں کا راستہ جدا جدا ہے۔ حق عین عدل ہے اور خواہشات نفسانی ظلم۔ کیا آپ نے اس آیت اور تفسیر کا مطالعہ کیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حق کو ماننے، قبول کرنے اور اپنانے میں نفس کے سرکش گھوڑے کو کس قدر لگام دینا پڑتی ہے؟ کوئی ایک مثال بہت ہی دل میں گھر کرنے والی اور روح میں اترنے والی سوچیے۔ مجھے تو یہاں پر جناب حر علیہ السلام یاد آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ معزز قائرین کرام، آپ کی روحانی غذا اور معراج انسانی یعنی عقل کی جلا کے لیے مزید آیت قرآنی جو کہ برہان قاطع سے ملاحظہ فرمائیے۔ سورہ کہف آیت نمبر 28۔ اور جو لوگ صبح اور شام اپنے پروردگار سے دعائیں کرتے رہتے ہیں اور اس کی رضامندی چاہتے ہیں، تم ان کے ساتھ اپنے آپ کو استقلال سے رکھو اور ان سے اپنی آنکھوں کو نہ ہٹاؤ کہ دنیا کی زندگانی کی زینت کو چاہنے لگو اور نہ اس کا کہا مانو، جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل پایا ہے اور اس نے اپنی خواہش کا اتباع کیا ہوا ہے، اس کا معاملہ حد سے گزر گیا ہے۔ وَصَبْرِ نَفْسِ کا تفسیر صافی صفحہ نمبر 303 پر بحوالہ تفسیر مجموع بیان منقول ہے کہ یہ آیت حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت صہیب وغیرہ جو رسول خدا کے اصحاب میں سے کم آیا تھے، ان کی شان میں نازل ہوئی، اور اس کا نزول سبب یہ ہوا کہ کچھ لوگ مثلاً عنیہ بن حسین اور افرا بن خالص اور ان کے رشتہ دار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، اگر آپ صدر مجلس کی مسند پر تشریف رکھیں اور ان لوگوں کو جو ادنا درجے کے کپڑے زیب تن کیے ہوئے ہیں ہم سے دور کر دیں تو ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے اور آپ سے کچھ حاصل کریں گے، ورنہ نہیں، کیونکہ ہمیں آپ کی خدمت میں آنے سے یہی لوگ روکتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر انہی حضرات کی تلاش میں تشریف لے گئے۔ آپ نے ان کو مسجد کے پچھلے حصے میں تلاش کیا تو وہ لوگ مصروف عبادت تھے۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے موت نہ دی جب تک مجھے یہ حکم نہ دے دیا کہ میرا نفس اپنی امت کے ایسے لوگوں کی معیت برداشت کرے جیسے کہ یہ ہے، اور میری زندگی بھی انہی کے ساتھ ہو اور میری قوت بھی انہی کے ساتھ ہو۔ معزز قائرین، آپ نے مندرجہ بالا آیت کی تفسیر کو پڑھا اور سمجھا۔ ذرا حق و انصاف کے ساتھ سوچئے کہ اس زمن میں آپ کے جذبات و احساسات کیا ہیں۔ ہم حق کی سرحد کے اندر ہیں یا نہیں؟ کیونکہ معاملہ حضرت حق سبحانہ تعالیٰ اور ہمارے درمیان ہے، جبکہ مخاطب رسول خدا کی ذات بابرکت ہے۔ معزز قائرین کرام، سورہ اعراف کی آیت نمبر 175 176 ملاحظہ فرمائیں۔ اور اے رسول، تم ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنا دو جسے ہم نے اپنی آیتیں دی، پھر وہ ان سے نکل بھاگا، تب شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، سو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو اس کی بدولت ہم اس کا درجہ بلند کر دیتے ہیں
لیکن وہ زمین کی طرف جھک گیا اور اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی، پس اس کی مثال کتے کی سی ہے۔ اگر تو اس پر بوجھ لا دے تو وہ اپنی زبان نکالے، یا تم اسے چھوڑ دو تو کبھی وہ زبان نکالے۔ یہ اس قوم کی مثال ہے جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، پس تم یہ قصے بیان کرتے رہو تاکہ یہ غور کریں۔ معزز قائرین کرام، علامہ سید ذیشان حیدر جوادی نے اپنے ترجمہ و تفسیر میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کا نام بلم باور تھا، جسے آیت الہی کا علم تھا یا کچھ اسما کا علم دے گیا تھا، اور اس کا درجہ بھی بہت بلند تھا، لیکن فرعون نے اسے خرید لیا اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں بددعا کرنے کے لیے تیار ہو گیا، مگر قدرت خدا سے اس کے گدھے نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا اور زبان حال سے بول اٹھا کہ میں نبی خدا علیہ السلام کے خلاف قدم نہیں اٹھا سکتا، اور اسی لیے مثل مشہور ہے کہ بلم باور کا گدھا اس سے زیادہ سمجھدار تھا۔ دنیا میں ہر لالچی کا بالآخر یہی انجام ہوتا ہے کہ اسے قریب آنے دو یا نکال باہر کرو، اس کی زبان بہرحال نکلی رہے گی اور اپنی طمع اور تشنگی کا اظہار کرتا رہے گا۔ حضرت مولانا سید امداد حسین کاظمی اپنی کتاب تفسیر المتقین صفحہ نمبر 138 پر لکھتے ہیں کہ بحوالہ تفسیر صافی صفحہ نمبر 186 پر بحوالہ تفسیر قمی امام علی رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ بلم بن باور کو اسم اعظم عطا کیا گیا تھا، جس کے ذریعے سے وہ جو دعا مانگتا تھا وہ قبول ہو جاتی تھی، مگر یہ کہ وہ فرعون کی طرف مائل ہو گیا، اور جب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے گیا تو اس نے بلم بن باور کو کہا کہ موسیٰ کے لیے ایسی بد دعا کرو کہ وہ ہمارے شہر میں آ جائیں۔ پس وہ گدھے پر سوار ہوا، مگر اس کے گدھے نے چلنے سے انکار کر دیا۔ اس نے گدھے کو مارنا شروع کیا۔ خدا نے گدھے کو گویائی عطا کی، اور گدھے نے کہا کہ مجھے کیوں مارتے ہو؟ کیا تو یہ چاہتا کہ میں تیرے ساتھ جاؤں کہ تو اللہ کے نبی اور مومنین کے خلاف بد دعا کرے؟ مگر وہ اسے مارتا ہی رہا یہاں تک کہ وہ مر گیا، اور اس کے بعد اس میں اعظم بھی اس کے پاس سے رخصت ہو گیا۔ یہ ایک مثال ہے کہ جو خواہشات نفسانی انسان کو رفعت و کمال اور اوج ثریا پر پہنچنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور یہی خواہشات نفسانی انسان کو کتے کی طرح ذلیل کرتی ہیں۔ سورہ الحج آیت نمبر 86 تا 88 ملاحظہ فرمائیں۔ یقیناً تمہارا پروردگار بڑا پیدا کرنے والا بہت علم والا ہے، اور یقیناً ہم نے تمہیں 7 دہرائی جانے والی آیتیں، سورہ فاتحہ اور بڑی عظمت والا قرآن دیا ہے، اور ہم نے جو ان کافروں میں سے کسی قسم کے لوگوں کو چند روزہ دنیاوی نفع اٹھانے کا سامان دے رکھا ہے، تو اس کی طرف اپنی آنکھیں نہ پھیلا اور ان کی بے دینی پر غم نہ کھا، اور اپنے بازو مومنین کے لیے جھکائے رکھ۔ تفسیر صافی پر بحوالہ عیون الرضا اخبار الرضا جناب امیر المومنین امام المتقین حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے، اور سورہ فاتحہ میں اس کو ملا کر کل 7 آیات ہیں، اور یہ خداوند تعالیٰ کا عظیم احسان ہے جناب رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ سورہ الحجر آیت نمبر 2 اور 3 ملاحظہ فرمائیں۔ جو لوگ کافر ہو گئے وہ بہت خواہش کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ اے رسول انہیں چھوڑ دو، یہ کھائیں پیئیں اور دنیا کا فائدہ اٹھائیں، اور انہیں امید کھیل تماشے میں لگائے رکھے، پھر ان قریب وہ اس کا نتیجہ دیکھ لیں گے۔ تفسیر صافی صفحہ نمبر 269 پر بحوالہ کافی جناب امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ مجھے تمہارے متعلق 2 باتوں کا اندیشہ ہے: خواہش نفس کی پیروی اور جھوٹی امیدیں باندھ لینا۔ خواہش نفس کی پیروی تو حق سے دور کر دیتی ہے، اور جھوٹی امیدیں باندھنا آخرت کو بھلا دیتی ہے۔ آپ ہی سے منقول ہے کہ بندہ جس قدر امیدوں کو بڑھاتا ہے اتنی ہی بد عملی کرتا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ بندہ اپنی اجل کو دیکھتا ہوتا اور اسے اس بات کا پتہ چل جاتا کہ وہ کس تیزی سے اس کی طرف آ رہی ہے،
تو وہ دنیا طلبی کے متعلق کب کسی کام کے کرنے کو پسند نہ کرتا۔ احتجاج میں امام ابو محمد حسن عسکری علیہ السلام سے ابو عبداللہ کی یہ روایت کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا، فقہا میں سے جو اپنے نفس کو بچانے والے، اپنے دین کا محافظ، خواہش نفسانی کا مخالف اور اپنے مولا کے حکم کا مطیع ہو، عوام کو اس کی تقلید کرنی چاہیے۔ معزز قارئین کرام، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30 ملاحظہ فرمائیں۔ وہ دن یاد رکھو جب ہر شخص اس نیکی کو جو وہ کر چکا ہے اور ہر بدی کو جو کر چکا ہے موجود پائے گا، اور یہ خواہش کرے گا کہ اس برائی کے درمیان اور اس کے درمیان ایک لمبی مدت حائل ہو جاتی، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ ان آیات کے مطالب بھی غور و فکر کے لیے یقیناً ایک دفتر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 65 تا 70۔ تو جہاں مچھلی چھوڑی تھی، دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندے خضر کو پایا، جس کو ہم نے اپنی بارگاہ سے رحمت ولایت کا حصہ عطا کیا تھا، اور ہم نے اسے علم لدنی اپنے خاص علم میں سے کچھ سکھایا تھا۔ موسیٰ نے ان خضر سے کہا، کیا آپ کی اجازت ہے کہ میں اس غرض سے آپ کے ساتھ ساتھ رہوں کہ جو رہنمائی کا علم آپ کو خدا کی طرف سے سکھایا گیا ہے، اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دیجیے۔ خضر نے کہا، میں سکھا تو دوں گا، مگر آپ سے میرے ساتھ صبر نہ ہو سکے گا، اور سچ تو یہ ہے جو چیز آپ کے علمی احاطے سے باہر ہو، اس پر آپ کیوں صبر کر سکتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا، آپ اطمینان رکھیے، اگر خدا نے چاہا تو آپ مجھے باضابطہ آدمی پائیں گے، اور میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ خضر نے کہا، اچھا، تو اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو جب تک میں خود آپ سے کسی بات کا ذکر نہ چھیڑوں، آپ مجھ سے کسی چیز کے بارے میں نہ پوچھیے گا۔ غرض یہ دونوں مل کر چل کھڑے ہوئے۔ ان آیات قرآنی کے متعلق سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ خالق اکبر انسان کو جس آسمان رفعت و عالی شان مقام پر دیکھنا چاہتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ خواہش نفسانی سے لڑے، جد و جہد کرے اور حق کو پالے، اور اس پر استقامت کے ساتھ تادم آخر باقی رہے، یعنی ثابت قدم رہے۔ یعصب الدین امام المتقین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے خطبات عالیہ میں فرماتے ہیں، خطبہ نمبر 234، چاہیے کہ انسان خود اپنے واسطے اور زندے سے مردے کے لیے اور فانی سے بقا کی خاطر اور جانے والی زندگی سے حیات جاویدانی کے لیے نفع و بہبود حاصل کرے۔ وہ انسان جسے ایک مدت تک عمر دی گئی ہے اور عمل کی انجام دہی کی مہلت بھی ملی ہے، اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ مردود ہے جو اپنے نفس کو لگام دے کر اور اس کی باغیں چڑھا کر اپنے قابو میں رکھے، اور لگام کے ذریعے اسے اللہ کی نافرمانیوں سے روکے اور اس کی باغیں تھام کر اللہ کی اطاعت کی طرف اسے کھینچ لے جائے۔ مرد وہ ہے جو اپنے نفس کو لگام دے کر اور اس کی باغیں چڑھا کر اپنے قابو میں رکھے اور لگام کے ذریعے اسے اللہ کی نافرمانی سے روکے اور اس کی باغیں تھام کر اللہ کی اطاعت کی طرف اسے کھینچ لی جائے۔ خطبہ نمبر 88، عباد اللہ، اپنے نفسوں کو تولے جانے سے پہلے تول لو، اور محاسبہ کیے جانے سے پہلے خود اپنا محاسبہ کر لو۔ گلے کا پھندا تنگ ہو جانے سے پہلے سانس لے لو، اور سختی کے ساتھ ہکالے جانے سے پہلے مطیع و فرما بردار بن جاؤ، اور یاد رکھو کہ جسے اپنے نفس کے لیے یہ توفیق نہ ہو کہ وہ خود اپنے آپ کو واز و پان کرے اور برائیوں پر متنبہ کر دے، تو پھر کسی اور کی بھی پند اور توضیح اس پر اثر نہیں کر سکتی۔ اسی طرح خطبہ نمبر 86 میں آپ فرماتے ہیں، مشکوک و مشتبہ چیزوں پر ان کا عمل ہے،
اور اپنی خواہشوں کی راہ پر چلتے پھرتے ہیں۔ جس چیز کو وہ اچھا سمجھیں ان کے نزدیک بس وہ اچھی ہے، اور جس بات کو وہ برا جانیں ان کے نزدیک بس وہ بری ہے۔ مشکل گتھیوں کو سلجھانے کے لیے اپنے نفسوں پر اعتماد کر لیا ہے اور مشتبہ چیزوں میں اپنی رائے پر بھروسہ کر لیتے ہیں۔ خطبہ نمبر 85 میں فرماتے ہیں، اللہ کے بندوں، اللہ کو اپنے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ بندہ ہے جسے اس نے نفس کی خلاف ورزی کی قوت دی ہے۔ مزید فرماتے ہیں، اس نے ہر کام اللہ کے لیے کیا تو اللہ نے بھی اسے اپنا بنا لیا ہے۔ وہ دین خدا کا معدن اس کی زمین میں گڑی ہوئی میخ کی طرح ہے۔ اس نے اپنے لیے عدل کو لازم کر لیا ہے، چنانچہ اس کے عدل کا پہلا قدم خواہشوں کو اپنے نفس سے دور رکھنا ہے۔ اس خطبے سے معلوم ہوا کہ ہوائے نفس کی پیروی انسان کو حق سے دور کر دیتی ہے۔ خطبہ نمبر 42 میں آپ فرماتے ہیں، اے لوگو، مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ دو باتوں کا ڈر ہے، ایک خواہشوں کی پیروی اور دوسری امیدوں کا پھیلاؤ۔ خواہشوں کی پیروی وہ چیز ہے جو حق سے دور کر دیتی ہے، اور امیدوں کا پھیلاؤ آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ خطبہ نمبر 17 میں آپ فرماتے ہیں، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خدا کے نزدیک مبغوض دو شخص ہیں، ایک وہ جسے اللہ نے اس کے نفس کے حوالے کر دیا ہو، یعنی اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے اس سے اپنی توفیق سلب کر لی، جس کے بعد وہ سیدھی راہ سے ہٹا ہوا، بدعت کی باتوں پر فریفتہ اور گمراہی کی تبلیغ پر مٹا ہوا ہے۔ اور دوسرا شخص وہ ہے جس نے جہالت کی باتوں کو ادھر ادھر سے بٹور لیا ہے، وہ امت کے جاہل افراد میں دوڑ دھوپ کرتا ہے اور فتنوں کی تاریکیوں میں غافل و مدہوش پڑا رہتا ہے، اور امن و آشتی کے فائدوں سے آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ خطبہ نمبر 174 میں جناب امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، رسول اللہ کا ارشاد گرامی ہے کہ جنت ناگواریوں میں گھری ہوئی ہے اور دوزخ خواہشوں میں گھرا ہوا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کی ہر اطاعت ناگوار صورت میں اور اس کی ہر معصیت عین خواہش بن کر سامنے آتی ہے۔ خدا اس شخص پر رحم کرے جس نے خواہشات سے دوری اختیار کی اور اپنے نفس کے ہوا و ہوس کو جڑ بنیاد سے کھیڑ دیا، کیونکہ نفس خواہشوں میں لامحدود درجے تک بڑھنے والا ہے اور ہمیشہ خواہش و آرزو گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مومن زندگی کے صبح و شام میں اپنے نفس سے بدگمان رہتا ہے اور اس پر کوتاہیوں کا الزام لگاتا ہے اور اس سے عبادتوں میں اضافے کا خواہش مند رہتا ہے۔ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام کے کلام مبارکہ کی روشنی میں عمل کرتے ہوئے قلب مومن عرش الرحمن اسی وقت بنے گا جب انسان رحمانی بنے گا اور شیطانی کاموں اور خواہشوں سے دور رہے گا، دنیا کو صرف بقدر ضرورت حاصل کرے گا تاکہ توشہ آخرت جمع ہو کر سکے، اور آخرت کو نظر میں رکھے گا کیونکہ وہی حیات جاویدانی ہے۔ خطبہ نمبر 190 میں آپ فرماتے ہیں، محترم قائرین، اس خطبے کو خطبہ قاسیہ کہتے ہیں اور اس میں ابلیس کی مذمت ہے اور درج بالا حصہ اس خطبے کا آخری حصہ ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پورے خطبے کو ضرور پڑھیں، آخری حصے کا ترجمہ خاص طور پر ملاحظہ فرمائیں۔ میں تو اس جماعت میں سے ہوں کہ جن پر اللہ کے بارے میں کوئی ملامت اثر انداز نہیں ہوتی۔ وہ جماعت ایسی ہے جس کے چہرے سچوں کی تصویر اور جن کا کلام نیکیوں کے کلام کا آئینہ دار ہے۔ وہ شب زندہ دار دن کے روشن مینار اور خدا کی رسی سے وابستہ ہے۔ یہ لوگ اللہ کے فرمانوں اور پیغمبر اکرم کی سنتوں کو زندگی بخشتے ہیں، نہ سر بلندی دکھاتے ہیں، نہ خیانت کرتے ہیں اور نہ فساد پھیلاتے ہیں۔ ان کے دل جنت میں اٹکے ہوئے اور جسم اعمال میں لگے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ان تمام خطبات میں امیر المومنین امام المتقین مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک فارمولہ مقررہ قاعدہ کلیہ بتا دیا ہے کہ نفسانی خواہش کی پیروی انسان کو آخر ذلت کے نشانے پر پہنچا دیتی ہے، اور جس
اوج سریہ صدقے علیہ قرین نجیہ بامرزین و مکانن علینا، اور رفتوں پر اللہ خالق اکبر اور حضرت محمد و آل محمد علیہ السلام کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس پر نہیں پہنچنے دیتی۔ یہ امر ذہن نشین رہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چہاردہ معصومین علیہ السلام نے وقتاً فوقتاً انسانوں کو عموماً اور اپنے چاہنے والوں کو خصوصاً بہترین دعاؤں اور مثالی مناجاتوں کے ذریعے آگاہ کیا ہے کہ زندگی کس طرح اور کن خطوط پر گزاری جائے۔ چوتھے امام حضرت امام سید ساجدین سید زین العابدین علیہ السلام کی کتاب صحیفہ سجادیہ اور دیگر معصومین علیہ السلام سے منسوب لاجواب دعائیں ہیں۔ لہذا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مولا کائنات اسد اللہ الغالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب یہ فرماتے ہیں، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اسی طرح سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام سے منسوب دعائے عرفہ، جو کہ حج کے موقع پر میدان عرفات میں پڑھی جاتی ہے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی میدان کربلا میں عظیم الشان قربانی، جیسا کہ امام زمانہ نے زیارت نہائیہ میں بیان فرمایا ہے۔ ان سب سے ہمیں یقیناً یہی درس ملتا ہے کہ دین اسلام پر ہر شے قربان کر دینی چاہیے۔ امام ابو محمد حسن عسکری علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، فقہا میں سے جو اپنے نفس کو بچانے والا، اپنے دین کا محافظ، خواہش نفس کا مخالف اور اپنے مولا کے حکم کا مطیع ہو، عوام کو اس کی تقلید کرنی چاہیے۔ لہذا یہ کتاب عباد الرحمن جو آپ کے ہاتھ میں ہے، خدا کی جانب سے توفیق، تائید و نصرت کے نتیجے میں لکھی گئی ہے، اور اس میں آپ کو غیبت صغریٰ سے لے کر اب تک کے منتخب چیدہ علماء، فقہا، حکماء، صلحاء اور شہداء کا ایک مختصر سوانحی خاکہ ان کی علم کی راہوں میں جد و جہد، پرانے وقتوں کا آسائشوں سے عاری اور تکلیف دہ ماحول، اور ظالموں کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے کی عادت اور شہادت کا اعلیٰ منصب، یہ سب کچھ ملے گا۔ یہ ایک سنہری زنجیر ہے جو کہ آپ کو آج کے مجتہد و عالم سے غیبت صغریٰ تک پہنچائے گی۔ بقول شاعر، بچھڑی ہوئی راہوں سے جو گزرے ہیں کبھی ہم، ہر گام پہ کھوئی ہوئی ایک یاد ملی ہے۔ جیسا کہ مجھے یقین ہے کہ ہر شیعہ مجلس حضرت امام حسین علیہ السلام کے سننے کے بعد ہر درجہ علم و حکمت اور ادب کی سرمستی اور جذب و کیف کو اپنے قلب و ذہن اور روح میں محسوس کرتا ہے۔ لہذا یہ کتاب انشاءاللہ العزیز اس کی فکری غذا، روحانی رزق اور معرفت میں اضافہ کرے گی، اور علماء کرام کے حالات زندگی کو ضرور قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ ان میں ہمارے لیے بجائے خود درس عمل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت اس امر کو سمجھنے کی کہ دین اسلام خاص طور پر مذہب حقہ میں جو اس وقت علم و حکمت معجزن ہے، بحمدللہ حوضہ ہائے علمیہ میں جو رونقیں ہیں، نجف اشرف اور قم جو اس وقت اللہ تعالیٰ کے بے انتہا فضل و کرم سے دین اسلام میں شیعان عالم کے مراکز بنے ہوئے ہیں، یہ سب فیضان نائبین اربع کے زمانے سے ہی جاری و ساری ہے۔ یہ تمام علم و ادب کا کمال و جمال حضرت محمد و آل محمد علیہ السلام کا صدقہ جاریہ ہے، جو انشاءاللہ تا قیامت جاری و ساری رہے گا۔ یہ کتاب جو کہ بحمدللہ حسن و معیار برقرار رکھتے ہوئے تالیف کی گئی ہے، یہ تمام مسلمانوں کی آگہی کے لیے بالعموم اور شیعہ نوجوانوں کے لیے بالخصوص تحریر کی گئی ہے، تاکہ علم و معرفت کی جو شمع آج سے 1200 برس پہلے جلائی گئی تھی، اس کے نور سے ہم سب بھی آشنا ہو جائیں، اور یہ دیکھیں کہ قدیم زمانے میں علم حاصل کرنا کس قدر دشوار کام تھا، اور اس سلسلے میں ضروری وسائل بھی موجود نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود علماء کرام نے جو رفعت و بلندی حاصل کی، وہ واقعی مذہب امامیہ کا بلطف چاردہ معصومین علیہ السلام ایک معجزہ ہے،
علماء و فقہ کے جو تذکرے آپ کو اس کتاب میں ملیں گے وہ اس اعتبار سے ہیں کہ تقریباً وہ تمام علماء جو کہ غیبت کبریٰ صغریٰ سے لے کر آج تک کے علماء و فقہ ہیں، ان میں سے کچھ خاص ہی کا تذکرہ کر پایا ہوں۔ بہت عمدہ، بہت انتخاب کر کے یہ کام کیا گیا ہے، ورنہ ظاہر ہے کتاب کی ضخامت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی زندگی باقی رہی تو میں ضرور ایک اور مفصل کتاب علماء دین خالص عرفانیت ہی کے موضوع پر تحریر کروں گا۔ عباد الرحمن کی تعلیف کے سلسلے میں بہت سی گراں قدر شخصیات نے ناچیز راقم الحروف کے ساتھ مثالی تعاون کیا۔ میں ان سب محترم ہستیوں کا تہہ دل ممنون ہوں۔ میرے اہل خانہ اور اہل خاندان، خاص طور پر میرے والدین کرام کی دلی دعائیں ہیں، جن کی بدولت الحمدللہ یہ خدمت مجھ جیسے حقیر کے ہاتھوں انجام پائی۔ عالی جناب مولانا سجاد مہدوی صاحب بطور خاص شکریہ کے حقدار ہیں۔ اس کتاب کی تدوین و تصحیح کے سلسلے میں انہوں نے مجھے محترم المقام شاعر اہل بیت جناب سید ذوالفقار حسین نقوی صاحب سے ملوایا۔ حجۃ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی عاصی قمی صاحب قبلہ کے لیے بھی دل اظہار تشکر بنا ہوا ہے۔ اس کتاب کے سلسلے میں ان کی نگرانی، رہنمائی، مشاورت اور قدم قدم پر بہی خواہوں کی ضمن میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ بقول سید ذوالفقار حسین نقوی، آل نبی سے دل میں مودت جو ہو گئی، ذکر نبی جہاں میں کرتے رہیں گے ہم، پڑھتے رہیں گے سنتے رہیں گے حسینیت، اور صاف پنجتن ہی کو لکھتے رہیں گے ہم۔ حجۃ الاسلام مولانا غلام علی عارفی، حجۃ الاسلام مولانا وسیع حیدر، حجۃ الاسلام مولانا محمد حسین کریمی، ان کی اس کتاب کے ضمن میں گراں قدر خدمات ہیں۔ حجۃ الاسلام مولانا محمد یعقوب شاہد آخوندی، انہوں نے کتاب کی بہتری کے سلسلے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں رکھا، اور ان کی ماہرانہ فہم و فراست کتاب کی شریعت کے ساتھ پائے تکمیل کے ضمن میں بڑی کام آئی۔ اس علمی کاوش کے سروقت اور تزئین و آرائش کے سلسلے میں بھی مولانا موصوف کی خدمات قابل قدر ہیں۔ حضرت سید مختار علی مختار اجمیری صاحب، جن کی شاعرانہ ہنرمندی اور کامل فن ہونا ہمیں اس کتاب کے سلسلے میں بڑا راس آیا، اور ان کا خلوص، ان کی محبت و شفقت اور مودت ہمارے لیے نشان راہ ثابت ہوئی۔ شہدائے کراچی کے حوالے سے خصوصاً گراں قدر کام کرنے والے جناب حسن مرتضیٰ، جناب سید ساجد حسین نقوی عرف بادشاہ بھائی، جناب سید مرتضیٰ رضوی، جناب تنویر حسین اور باب العلم دارالتحقیق کراچی پاکستان کے زیر اہتمام فروغ ایمان ٹرسٹ کے تمام کارکنوں کی مشترکہ محنت اور جذبہ خلوص کو میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، اور اپنے اہل خانہ و اہل خاندان و متعلقین سمیت ان سب محترم و مکرم صاحبان کی عبادتوں کی توفیقات میں اضافے کے لیے دعا گو رہوں گا۔ جناب وقار صدیقی اجمیری کیا لاجواب کہتے ہیں، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، میں اس کرم کے کہاں تک قابل، حضور کی بندہ پروری ہے۔ میں احسان مند ہوں اپنے بڑے بھائی محترم احسان علی مرحوم کی تربیت کا، جو انتہائی درویش صفت اور باعمل انسان تھے، اور اپنے بہنوئی شہید انور عباس مرچنٹ کا بھی احسان مند ہوں، جو کہ محفل مرتضیٰ میں ماہ رمضان میں شہید کر دیے گئے، جو مال خرچ کرنے اور عمل کرنے میں تیز گام تھے۔ خدا ان دونوں بزرگوں کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ مجھے رب کریم نے اپنے بے پایاں فضل و کرم سے 4 بچوں سے نوازا ہے۔ نجف علی سلم میرا سب سے بڑا فرزند۔ اس کتاب کے سلسلے میں بھاگ دوڑ، مختلف جگہوں کتب خانوں وغیرہ سے کتابیں لانا لے جانا، معلومات اکٹھی کرنا، الغرض ان کا تمام تر تعاون میرے شامل حال رہا۔ انہیں بیرون ملک جا کر تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا، لہذا بطفیل 14 معصومین وہ اس وقت بیرون ملک حصول علم میں مصروف ہے۔ بیٹی فائزہ فاطمہ سلامہ کی بھی کتاب حاضہ کے ضمن میں بساط بھر خدمات پیش رہیں۔ فائزہ ماشاءاللہ بچوں کے دینی مدرسے کی مصولہ اور 7ویں جماعت کی طالبہ ہیں۔ دینی و مذہبی رجحان ان میں الحمدللہ زیادہ ہے،
2 بچے ابھی چھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بحق کے حضرات محمد و آل محمد ان سب کے ذوق و شوق، علم و عرفان اور بصیرت کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آمین۔ آخر میں بزرگ شاعر اہل بیت حضرت سید مختار علی اجمیری صاحب کے اس خوبصورت ترین دعائیہ شعر پر اپنی معروضات کا اختتام کروں گا، جو نہ صرف میرے بلکہ یقیناً ہم سب کے دل کی آواز ہے۔ سائے میں رہے پنجتن پاک کے ہر دم، کرتا ہے دعا بس یہی مختار ہمیشہ۔ خدا وند کریم بحق کے 14 معصوم علیہ السلام ہم سب کو لشکر امام زمانہ علیہ السلام میں شامل ہونے کی توفیق و سعادت کرامت فرمائے، آمین۔ الحمدللہ اس کار تعریف کو اس خالق منم، رازق و مکرم، قادر ازلی، عالم ابدی، حی ابدی، حی احدی، موجود سرمدی، غیر انتقال و لازوال، اور محمد و آل محمد علیہ السلام کی تائید و نصرت و توفیق سے 9 ربیع الاول 1431 ہجری بروز جمعرات کو مکمل کیا۔ دلی دعا گو اور طالب دعا خاک کے پائے حضرات محمد و آل محمد، یوسف عباس نانجی، کراچی۔